نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ کتاب اکمال الشیم میں کل ہم نے ایک باب کی شروعات کی تھی جو مصنف نے توبہ کے بیان میں لکھا ہے کہ توبہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ توبہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اور توبہ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، توبہ کیسے ہو سکتی ہے۔ توبہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے پلٹنے کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جو گناہ ہیں ان کا جو راستہ ہے اس کو تبدیل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے راستے پر آ جائے۔ کل ہم نے پڑھا کہ دل جو ہے وہ اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا، منور نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا، اللہ کی معرفت کی طرف، اور اللہ کی اطاعت پر نہیں آ سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو روشنی کے پردے ہیں ان کے اندر جو چھپی ہوئی اس کی ذات عالی ہے، اس کے راز وہ نہیں جان سکتا، حالانکہ وہ یہ چیزیں چاہتا بھی ہو، اس کا مشن بھی ہو کہ میں اللہ کی معرفت تک پہنچوں، لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے دل کو صاف نہ کر لے، اپنی عادتوں کو بدل نہ لے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اور اس کا طریقہ بھی ہم نے پڑھا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے سے کسی اچھے کے پاس جا کر اس کی صحبت اختیار کرے، اور اس کے آئینے کے اندر، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو اس آئینے کے اندر اپنی فالٹ جو ہے وہ تلاش کرے۔ ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر جنید بغدادی ڈھونڈنے نکلو گے تو نہیں ملے گا، ہاں اپنے سے بہتر کوئی شخص ڈھونڈ لو جو تمہاری اصلاح کر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے بہتر تو کوئی ہے نہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو مجھ سے بہتر جو ہے پہلے تو توبہ کرنی ہے کہ یہ جو مجھ سے بہتر والا جو ٹرم ہے یہی ذہن سے نکل جائے، یہ کبھی زبان پر آئے نہیں۔ جو آدمی یہ کہے گا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ جو ہے پھر کہیں بھی نہیں پہنچ پائے گا، وہ اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے گا، ہلاکت میں ہی جائے گا۔ ہماری ٹریننگ کیا ہونی چاہیے؟ یہ سب مجھ سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت نے جو ان کے بارے میں سنایا، حضرت شکر حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سے ایک ایک کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں۔ دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہم جیسے جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں پر بھی موجود ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی شیخ کے آگے ڈال دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ڈال دیا ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہماری اصلاح فرما دیں۔ مصنف فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ اگر اس کے عدل و انصاف سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ گناہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ بحث اور جرا کرنے لگا، جیسے وکیل کیا کرتے ہیں، میں نے تو یہ اس وجہ سے کیا، اسباب اس وقت یہ تھے، میں تو چاہتا ہوں بد نظری سے بچ جاؤں، لیکن اس پارٹی میں جانا ضروری تھا، اگر ہو بھی گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اگر کچھ ایسا ویسا پی بھی لیا تو کیا مسئلہ ہوگا، وہ کیا مسئلہ ہو گیا، یہ کوئی حرام تھوڑی ہے، یہ کہیں قرآن کے اندر حرام کا لفظ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کوئی بندوق تو نہیں بنی ہوئی قرآن کے اندر کہ یہ شراب پی لی تو وہاں سے مجھے گولی پڑ جائے گی۔ یہ اس طرح لوگ جو ہے وہ مباحثے کرتے ہیں اللہ کے آگے، گناہ بھی کر لیتے ہیں، مباحثے بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بعض اوقات گناہ کر کے مباحثے کرتے ہیں نا، مصنف فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے کورٹ میں پہنچ گیا جہاں عدل اور انصاف سے فیصلہ ہونا ہے، تو کوئی چھوٹا گناہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی تیری معافی نہیں ہو سکے گی،
کیونکہ اللہ کی ذات اتنی عالی ہے اور وہ اتنی ڈیمانڈنگ ہے کہ وہ جو ذات عالی ہے اس کے آگے کوئی گناہ چھوٹا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ اس کے مرتبے کو جو ہے وہ اس کی جو عظیمیت ہے اس کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل جو کہتے ہیں نا ہم اس کے عبد ہیں، ہم تو اس کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں. ہم جو ہے ہماری مجال کیسے ہو کہ ہم ایک تو اس کی نافرمانی کر جائیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن نافرمانی کوئی کر جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر دلیلیں دینا شروع ہو جائے. تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ بھی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے اگر انسان اس پہ نادم نہ ہوا. کل بھی ہم نے شاید ذکر کیا تھا کہ الندم توبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت جو ہے وہ توبہ ہی ہے. آدمی کم سے کم گناہ پہ نادم تو ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو بات کی بات ہے. اگر کوئی گناہ ہو گیا اس پہ نادم تو ہو. چھوٹا گناہ کرے گا نادم نہیں ہوا، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث مباحثے کرنا شروع ہو گیا، وہ چھوٹا گناہ بھی جو ہے وہ دوزخ میں پہنچا دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں مصنف جو ہے انہوں نے پریشانی بتائی ہے، اس کی شدت بھی بتائی ہے اور اس کا حل بھی بتایا ہے. یہ خاص بات دیکھیں، جیوگرافی وہ جو ہم بایولوجی اور کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے نا، ایم، اپریٹس، پروسیجر اینڈ دین کنکلوژن، سب کر کے، تو وہ ایسے نہیں ہے. ہمارے جو مصنف بڑے ہیں یہ پہلے سے سیکھے ہوئے تھے، یہ لوگ تو بعد میں سیکھے نا، سائنس تو بعد میں ایجاد ہوئی ہے. تو مصنف جو ہے فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گناہ بڑے سے بڑا ہو گیا، اسی وقت اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مجھے معاف فرما دے میرے رب، میں آئندہ نہیں کروں گا. بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا تھا، اسی وقت اپنے آپ کو آگے ڈال دیا. دیکھیں پھر گناہوں کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ گناہ جو عبادت سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں. جو گناہ دوسروں کے حق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس وقت معاف فرما دیتے ہیں جب دوسرے کا حق لوٹا دیا جائے. کوئی آدمی جو ہے کسی کے پیسے جو ہے اٹھا لے، کوئی آدمی کسی کا جو ہے وہ مال جو ہے اس کو ضائع کر دے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے توبہ کر لی، وہ جہنم کا ٹکٹ کٹا ہوا ہے. کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ کھانا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہ جب تک انسان اس دنیا میں ادا کر کے نہیں جائے گا، وہاں آپ کا جو بورڈنگ پاس ہے اس پہ گیٹ نمبر جہنم لکھا ہوا ہے، وہ جنت کے راستے میں نہیں جا سکتا. یہاں جو دوسرے کے گناہ ہیں، جو دوسرے سے حق رکھتے ہیں، وہ یہاں سے معاف کرا کے جانے. عبادت کے اندر کوئی گناہ ہو گیا جس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جو ندامت ہے اسی کے اوپر اس گناہ کو معاف فرما دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کے بارے میں ایک تو بحث مباحثہ نہیں کرنا اور فوراً اپنے غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو پرواز ہے وہ تیز ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے، اب دیکھیں جی، جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہو. سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے. ہم تو گناہ ہو جائے گا، کہیں گناہ نہ ہو جائے، اچھا کام ہی چھوڑ دیتے. ہماری طبیعت یہ ہے، آگے بڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کاروبار کے اندر کوئی شخص اگر یہ سوچ لے کہ میرے پیسے کو نقصان ہو جائے گا تو میں آگے جو کام ہے وہ نہیں کرتا، وہ شخص جو ہے اس کا کاروبار میں کہتا ہوں اوپر تو جائے گا نہیں، مستحکم بھی نہیں رہے گا بلکہ ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کاروبار میں تو روزانہ رسک ہوتا ہے. دکان پہ کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ اگر گاہک کو دکھا رہا ہے تو اس کے اندر بھی وہ رسک لے رہا ہے.
بھائی سفید کپڑا ہے اور دکان کوئی گاہک آیا اس کو چھینک آ گئی اور دکان کہیں آپ کی ہے کارادر وغیرہ میں، تو وہ تو کپڑا جو ہے وہ رنگین ہو جائے گا. یہ آپ کے لیے تو رسک ہے نا. تو رسک کے بغیر جو ہے وہ تو آگے سیل چلتی نہیں ہے، کاروبار ہی نہیں چلتا. تو دین کیسے چل سکتا ہے؟ آگے بڑھیں گے، غلطی ہو جائے گی، اللہ کرے گا نہیں ہوگی، غلطی ہوگی ٹھیک ہے ہو جائے گی، تو کیا معاف کرنے والا اوپر نہیں بیٹھا؟ اور ان اللہ یحب التوابین، یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے. توابین، توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ساری رات نفل پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر دن میں روزے رکھ لیتا ہے، وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے کس سے؟ جو ساری رات نوافل پڑھتا ہے اور دن میں روزہ رکھ لیتا ہے، اس کو توابین یعنی توابین وہ ہوتے ہیں. توابین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی نہیں، گناہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اللہ کی طرف فوراً لوٹ کے آ جاتے ہیں. جس طرح پیچھے بتایا نا، گناہ ہو گیا پھر کوئی وہ نہیں، کوئی بحث نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک لمحے کے لیے دل میں بھی کوئی بحث نہیں، یا اللہ غلط ہو گیا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، غلط ہو گیا مجھ سے. ایسے لوگ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں توابین، توبہ کرنے والے. اور ان کے متعلق تو قرآن میں اللہ نے اپنا ارشاد نازل فرمایا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کی تلاش میں ہی آئے ہیں نا. تو آگے بڑھیں گے، رسک لیں گے، دین کے اندر بھی رسک لیں گے، ہم کام کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم شیخ کی خدمت کے اندر جو ہماری بیڈ ٹریننگ ہے اس سے ہم وہ خدمت کریں گے. شیخ بتائے گا کہ نہیں یہ طریقہ ایسے نہیں، ایسے کر دینا ہے. کل ماشاءاللہ 27 کی رات تھی، ہمارے ساتھی جو ہے اتنی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ لگے. اور تو ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ تو پہلی دفعہ جن کو ہم نے اعتکاف میں دیکھا ہے، اور سبحان اللہ کہ کیا انہوں نے نظم مینٹین کیا ہے، کیسے جو ہے وہ سارے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزائے خیر اور عمدہ ترین برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں، کیسے لگے رہے ہیں اور ایک ایک چیز کا انتظام کیسے کیا ہے. ماشاءاللہ کسی کو کل ایک بال برابر بھی فلو نظر آیا کسی چیز کے اندر؟ یہ انتظام کرنے والے یہ وہ ساتھی جو نئے نئے ہیں ابھی دفعہ. تو بھائی دیکھیں، رسک لیں گے. کل 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے یہی بات ہوئی کہ کام تو کریں گے، کام کریں گے، غلط ہو جائے گا اس سے ڈرنا نہیں ہے، رسک لینا ہے. یہ دین میں آگے بڑھنے کا جو ہے نا یہ راستہ ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ شاید یہ تیرا آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہو. یا جو مصنف ہے ان کی مراد یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان ڈر رہا ہوتا ہے آگے بڑھنے سے، آگے چلنے سے، اور گھر سے بھی نکلنے سے ڈر جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں یہ بڑے اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو دنیا کا سمندر ہے نا، اسی کے اندر یہ جو اپنے روح کی کشتی ہے جو چلے گی. تو یہ جو دنیا ہے یہ اندر نہ آنے پائے، اس کا جو گندا پانی ہے یہ اندر نہ آنے پائے، باقی باہر جتنا بھی رہ جائے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو یہ آپ کے جو مقدر ہے، بک آف سنس جو آپ کی اوپر چل رہی تھی، کہاں ہوتی ہے؟ لیفٹ والا ہوتا ہے نا، جو دائیں اور بائیں، بائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے یہ اس کی بک جو ہے فل ہو چکی ہو. یہ اس نے اپنے اب آپ کی زندگی میں یہ آخری جو ہے گناہ لکھنا ہو گیا، گناہ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہوگی. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو معاف فرماتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے، فوراً توبہ کر لو.
گناہ سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا جو ہے نافرمانی سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہوں کے اوپر بحث مباحثہ، گناہوں کے اوپر اکڑ کر دینا، گناہوں کے اوپر اٹک جانا کہ نہیں میں نے تو صحیح کیا، میں صحیح ہوں۔ جو میں کرتا ہے وہ 2 مہینے بعد ابھی چھری کے نیچے آ جائے گا۔ جو ہمارے ساجد بھائی فرماتے ہیں کہ جو میں کرتا ہے وہ چھری کے نیچے ہی آتا ہے، تو چھری کے نیچے آنے سے بچ جائیں۔ اور انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو یہاں تھوڑی سی ایک پریشانی اور پیش کی ہے، اور آگے اس کا حل بھی پیش کیا ہے مصنف نے، تو اس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ گناہ کو چھوٹا بھی نہ سمجھا جائے، اور گناہ کو کرنا گناہ بھی نہ سمجھا جائے۔ دیکھیں ایک بات ہے، گناہ کو کرنا چھوٹا نہ سمجھا جائے، گناہ جو کرنا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، لیکن آدمی اس ڈر سے کوئی کام ہی نہ کرے کہ گناہ ہو جائے گا۔ سب ایک ہے نا، یہ ذہنیت ہے ہماری، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ بس باہر نکلنا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، گناہ ہو جائے گا۔ نہیں یار، پھر آپ آگے کیسے بڑھو گے؟ آگے کیسے بڑھو گے؟ دین کے اندر جو ہے مقصد جو ہے وہ اللہ کو صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا ایکسپٹ کر لینا نہیں ہے، اللہ کو جاننا بھی تو مقصد ہے۔ اللہ کا اقرار کر لینا صرف مقصد نہیں ہے، اس کو جاننا بھی تو مقصد ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے اندر اسلام اور احسان الگ الگ پیش کیا گیا۔ اسلام اقرار کر لے انسان، میں اللہ پر ایمان لایا۔ احسان کیا ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں میرا رب میرے سامنے ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ وہ اللہ کو جانے گا تو آئے گا نا، اللہ کو جانے گا تو آئے گا۔ کم سے کم فیلنگ کیا ہونی چاہیے؟ میں عبادت میں ہوں تو میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ وہ فیلنگ کیسے آئے گی؟ یہ صرف اقرار سے، اقرار سے تو دروازہ کھلا ہے، اندر دروازے کے جانا ہے، ایکسپلور کرنا ہے۔ اس کے اندر ڈرنا نہیں ہے کہ آگے جا کے کوئی غلطی ہو جائے گی، ارے بھائی غلطی ہو جائے گی، معافی مانگ لیں گے، کر لیں گے۔ جو رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کل ہمارے ساتھیوں نے دعائیں بھی لی، حضرت کی خدمت بھی کی، حضرت سے بھی دعائیں لی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ان کے دل میں ایک جذبہ اب بن چکا ہے، یہ جذبہ بن چکا ہے، اب وہ اس جذبے سے انشاءاللہ آگے پہنچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہ کے ذات کو سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن جہاں تک مقصود ہے، جہاں تک اللہ چاہتا ہے وہ معرفت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔